بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف تھرڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ باسکٹ بال گیم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے میں نے پہلے آپ کو 2 لیکچر جو ہیں وہ دیے ہیں باسکٹ بال گیم سے متعلق، جس میں باسکٹ بال کا کورٹ اور اس کی میجرمنٹ، اس کے بعد جو آفیشلز ہیں جیسے کہ فرسٹ ریفری ہے، امپائر ہے، ان کے جو فرائز ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے تھے۔ اس کے علاوہ گیم کے جو قوانین ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، ٹائم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو کل کے لیکچر میں نے آپ کو جو ہے وہ پرسنل فاؤل پڑھایا تھا، تو ایک بچے نے کہا کہ میم پرسنل فاؤل جو ہے وہ کائنڈلی دوبارہ سمجھا دیں، تو ٹھیک ہے، آج کے لیکچر میں آپ کو پرسنل فاؤل والا جو لیکچر میں نے آپ کو دیا تھا وہ میں دوبارہ سے جو ہے اس کو رپیٹ کروں گی۔ اس کے ساتھ ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے، جو کہ آج کے ہمارے ٹاپک تھے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کور کریں گے۔ تو پرسنل فاؤل سے مراد کھلاڑی کا وہ فاؤل ہے جس میں اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ یا اس کا جسم جو ہے مخالف کھلاڑی سے ٹکرا جائے، اس کو پکڑے، اس کو روکے، تو یہ جو چیزیں کہلاتی ہیں یہ پرسنل فاؤل کہلاتی ہیں، ذاتی فاؤل اس کو کہتے ہیں۔ اگر اس کا جسم جو ہے وہ بال کھیلتے ہوئے اتفاقاً جو ہے کسی دوسرے پلیئر سے ٹکرا جاتا ہے تو ذاتی فاؤل نہیں ہوگا۔ ذاتی فاؤل کے زمرے میں جو مدد ذیل فاؤلز ہیں وہ آتے ہیں۔ نمبر 1 ہے بلاکنگ، نمبر 2 چارجنگ، نمبر 3 پکڑنا، نمبر 4 دھکیلنا، نمبر 5 اجتماعی فاؤل، نمبر 6 ڈبل فاؤل۔ سب سے پہلے بلاکنگ۔ بلاکنگ سے مراد کسی کھلاڑی کو آگے بڑھنے سے روکنا، خواہ اس کے پاس بال ہو یا نہ ہو، یہ عمل جو ہے وہ بلاکنگ کہلاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے چارجنگ۔ چارجنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک کھلاڑی بال لے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، مخالف ٹیم کے کھلاڑی اس کو گھیر لیتے ہیں لیکن وہ پاس نہیں دیتا بلکہ دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ دھکا دے دیتا ہے اور دیتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے، تو یہ جو دھکا دینا ہوتا ہے اس کو چارجنگ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 پکڑنا۔ یہ مخالف کھلاڑی کے ساتھ ایک ایسا ٹکراؤ ہے جس سے مخالف کو یا تو پکڑ لیا جاتا ہے یا پھر اپنے جسم کے ساتھ اس کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، یہ بھی پرسنل فاؤل کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے دھکیلنا۔ دھکیلنے سے مراد مخالف کھلاڑی کو بال حاصل کرنے میں رکاوٹ ڈالنا، جبکہ ایک کھلاڑی کے پاس بال آ رہا ہو تو اس کو دھکا دے کر بال خود حاصل کر لینا، یا مخالف کھلاڑی کو دھکا دینا کہ بال نہ پکڑ سکے، یہ بھی پرسنل فاؤل کے زمرے میں آتا ہے۔ اجتماعی فاؤل۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اجتماعی فاؤل سے مراد ایسا فاؤل ہوتا ہے جس میں مخالف کھلاڑی پر ایک سے زائد کھلاڑی فاؤل کرتے ہیں، اور ایسا فاؤل اجتماعی فاؤل ہوگا اور ان سب کے خلاف ایک ایک پرسنل فاؤل درج کیا جائے گا۔ ڈبل فاؤل۔ یہ فاؤل کی ایک ایسی قسم ہے جس میں دو مخالف کھلاڑی ایک دوسرے پر فاؤل کرتے ہیں اور یہ دونوں کا مشترکہ فاؤل ہوگا اور دونوں کے خلاف ایک ایک فاؤل لکھا جائے گا، اور کھیل دوبارہ نزدیکی دائرے میں جمپ بال کے ذریعے سے ہی شروع کیا جائے گا۔ نمبر 1 ہے فاؤل کے مرتکب کھلاڑی کے خلاف ایک فاؤل ہر صورت میں درج کیا جائے گا۔ نمبر 2 اگر کھلاڑی سکور کر رہا ہو یعنی بال کو باسکٹ میں پھینک رہا ہو تو 2 فری تھروز جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اگر 2 پوائنٹس کے لیے بال کو باسکٹ میں پھینک رہا ہو تو پھر 2 فری تھرو جو ہیں اس کو دی جائیں گی۔ پوائنٹ کے لیے گیند جو ہے پھینک رہا ہو تو 3 فری تھرو جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اگر ایک کھلاڑی باسکٹ میں بال کو پھینک رہا ہو اور اس پر فاؤل لیا جائے تو اگر گول ہو جاتا ہے تو گول بھی دیا جائے گا،
اور سزا کے طور پر ایک فری تھرو بھی دی جائے گی۔ نمبر 5 پر ہے فری تھرو فری لائن کے پیچھے سے سرکل کے اندر سے باسکٹ میں کی جائے گی۔ نمبر 6 پر ہے اگر کورٹ کے ایسے حصے میں کسی کھلاڑی کے خلاف کوئی پرسنل فاؤل ہوتا ہے جبکہ وہ سکور نہیں کر رہا تھا تو پھر تھرو ان دی جائے گی۔ یہ تھرو ان فاؤل کی جگہ سے نزدیکی سائیڈ لائن کے باہر سے کی جائے گی۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے اگر کوئی کھلاڑی 5 پرسنل فاؤل کرتا ہے تو اس کو کورٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ جس کھلاڑی پر فاؤل ہوا ہوگا وہی فری تھرو کرے گا۔ یہ تو تھا پرسنل فاؤل۔ اب ٹیکنیکل فاؤل۔ کسی کھلاڑی کو عہدیداران کی تنبیہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ایسے حربے استعمال نہیں کرنے چاہیے جو کھلاڑی کے شایان شان نہ ہوں۔ نہ ہی کوئی ایسا کام کرے جو کھیل کی اصل روح اور بنیادی مقصد کے خلاف ہو۔ اگر کوئی کھلاڑی ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ٹیکنیکل فاؤل کے زمرے میں آئے گا۔ ٹیکنیکل فاؤل کی مدد ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں جی، اگر کسی کھلاڑی کو عہدیداران کی تنبیہ کو جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے اور ایسی حربے استعمال کرتا ہے جو کھلاڑی کے شایان شان نہ ہوں تو اس صورت میں جو ہے اس نے ٹیکنیکل فاؤل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جو کھیل کی اصل روح اور بنیادی مقصد کے خلاف ہو۔ اگر کوئی کھلاڑی ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو ٹیکنیکل فاؤل کے زمرے میں آئے گا۔ ٹیکنیکل فاؤل مدد ذیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کسی عہدیدار سے گستاخانہ انداز میں یا گستاخانہ طریقے میں بات کرنا۔ کسی بھی عہدیدار سے غلط طریقے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ آفیشیلز ہوتے ہیں، میچ کروا رہے ہوتے ہیں اور آفیشیلز سے اس طرح سے بات کرنا جو ہے وہ ٹیکنیکل فاؤل جو ہے اس کے زمرے میں آئے گا اور اس کے خلاف ایک ٹیکنیکل فاؤل جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ ایسی بات کرنا جس سے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ یہ بات جب کوئی ایسی بات سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی غلط بات نہ تو اپنی ٹیم کے ساتھ کرے، کوئی ایسی بات نہ مخالف ٹیم کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی عہدیدار کوچ کے ساتھ وہ اس طرح کی بات کرے جس سے کہ جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات کی جاتی ہے تو اس میں بھی پھر ٹیکنیکل فاؤل جو ہے وہ ملتا ہے۔ کھلاڑی کا کورٹ سے باہر چلے جانا اور بلا وجہ دیر کرنا۔ کھلاڑی جو ہے وہ بلا وجہ اگر کورٹ سے باہر چلا جاتا ہے بغیر بتائے اور دیر کرتا ہے تو اس صورت میں ایک ٹیکنیکل فاؤل لکھا جاتا ہے۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو گالی گلوچ نکالنا۔ نہ صرف اپنی ٹیم کو کوئی کھلاڑی گالی نہیں نکال سکتا بلکہ مخالف ٹیم کے جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی وہ گالی نہیں دے سکتا۔ کھیل میں غیر ضروری تاخیر پیدا کرنا۔ کھیل میں غیر ضروری تاخیر سے مراد یہ ہے کہ ایک کھلاڑی جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے، دیر کر رہا ہے اور یہ تمام وجوہات جو ہیں وہ ٹیکنیکل فاؤل کا باعث بن سکتی ہیں۔ ریفری اور سکورر کو بتائے بغیر اپنی بنیاد کا نمبر تبدیل کرنا۔ یہ جو چیسٹ نمبر ہوتے ہیں یعنی کہ بب نمبر ہوتے ہیں، بیک پہ جو نمبرز لگے ہوتے ہیں، یہ انتظامیہ جو ہے وہ انہیں الاٹ کرتی ہے۔ یہ نمبرنگ ایون کہ جو انہوں نے اگر انٹرنیشنل لیول پہ میچ ہو رہا ہے تو جو یونیفارم وغیرہ ہے وہ بھی انتظامیہ مہیا کرتی ہے۔ اب جو یونیفارم ہے اگر انتظامیہ مہیا کر رہی ہے، اگر انٹرنیشنل لیول کے میچز ہو رہے ہیں تو اس صورت میں تو ظاہر ہے وہ میئرمنٹ کر کے ہی اس کا دیں گے، لیکن اگر جو ہے وہ مطلب کہ نیشنل لیول پہ میچز ہو رہے ہیں تو یعنی کہ ایک صوبے کی ٹیم دوسرے صوبے میں کھیلنے کے لیے جاتی ہے تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سکورر اور ریفری ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو نمبر الاٹ کرتے ہیں جو کہ ان کی بیک پر فرنٹ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور میچ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے انہی نمبروں کے ذریعے پلیئرز کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں نمبر پہ کون سا پلیئر کھیل رہا تھا۔
اگر کوئی پلیئر جو ہے وہ ریفری اور اسکورر کو نہیں بتاتا اور ان کو بتائے بغیر جو ہے وہ اپنی بنیاد کا نمبر تبدیل کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے خلاف جو ہے وہ ایک فاؤل جو ہے وہ ٹیکنیکل فاؤل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے، جب ریفری فاؤل دے دے اور ہاتھ اٹھانے کے لیے کہے تو کھلاڑی ہاتھ اوپر نہ اٹھائے۔ جب ریفری جو ہے وہ فاؤل دے دیتا ہے اور جب فاؤل دیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اس پلیئر کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہے جو ہے کہ اس نے فاؤل کیا ہے، تاکہ اسکورر جو ہے وہ نوٹ کر لے کہ اس پلیئر نے فاؤل کیا ہے، کیونکہ اس کی بیک پہ اور فرنٹ پہ نمبر لگا ہوتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ بلند کرے تاکہ اسکورر اور جو امپائر وغیرہ ہیں وہ بھی اس کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس نے جو ہے وہ فاؤل کیا ہے۔ مخالف کھلاڑی کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کی آنکھوں کے سامنے بازو پھیلا دینا تاکہ اس کو کوئی چیز نظر نہ آئے۔ ہاں جی، اگر کوئی کھلاڑی مخالف کھلاڑی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کوئی پٹی وغیرہ جو ہے وہ باندھتا ہے یا بازو پھیلا دیتا ہے تو اس سے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکنیکل فاؤل کے زمرے میں یہ چیز آئے گی۔ اسکورر اور عہدہ دار کو بتائے بغیر کھیل میں حصہ لینا، کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ اسکورر کو یا عہدہ دار کو بتائے بغیر کھیل میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اگر وہ اسکورر یا عہدہ دار کو نہیں بتاتا اور پھر یہ حصہ لیتا ہے تو پھر یہ ٹیکنیکل فاؤل ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ ایک پلیئر کو چاہیے کہ وہ اسکورر کو بتائے اور عہدہ دار یعنی کہ فرسٹ ریفری امپائر وغیرہ جو ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کرے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے خلاف ایک فاؤل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ مقررہ وقت سے زیادہ ٹائم آؤٹ لینا بھی ٹیکنیکل فاؤل ہے۔ ہاں جی، مقررہ وقت جو انہوں نے وقت دے دیا ہوتا ہے اسی کے اندر رہ کے جو ہے وہ کھیلنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مقررہ وقت سے زیادہ ٹائم لیتا ہے تو وہ چیز بھی ٹیکنیکل فاؤل کے زمرے میں آتی ہے۔ وقفے کے دوران بال کو زمین پر ڈربل کرنا، جب بھی وقفہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ باسکٹ بال کا جو میچ ہے یہ ٹوٹل 40 منٹ پر مشتمل ہے اور 10-10 منٹ کا ایک ہاف ہے۔ 10 منٹ پہلا جو ہاف ہوگا 10 منٹ کا، اس کے بعد جو ہے وہ 2 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ دیا جائے گا۔ 2 منٹ کے وقفے کے بعد جو ہے پھر 10 منٹ کا میچ ہوگا، پھر 15 منٹ کا وقفہ اور پھر جو ہے 2 منٹ کا وقفہ اور پھر میچ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی کھلاڑی وقفے کے دوران جو ہے وہ بال کو زمین پر ڈربل کرنا شروع کر دے تو اس کے خلاف ایک ٹیکنیکل فاؤل لکھا جاتا ہے۔ دوران کھیل بلا وجہ باسکٹ کے ساتھ لٹکنا کھیل ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو بال ہے باسکٹ بال ان کے کورٹ میں نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ باسکٹ کے ساتھ جو ہے پلیئرز لٹک رہے ہیں یا میچ کے دوران کسی بھی وقت جو ہے وہ لٹکنا شروع کر دیں تو اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ کھیل کے دوران باہر بیٹھے کھلاڑی کا بار بار مداخلت کرنا، ہاں جی، کھیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل 12 کھلاڑیوں پر جو ہے وہ ٹیم مشتمل ہوتی ہے۔ اگر 12 کھلاڑیوں پر ٹیم مشتمل ہے تو 5 جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر ہوں گے اور باقی 7 متبادل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ 10 کھلاڑیوں پر مشتمل ہے تو 5 کورٹ کے اندر اور 5 جو ہیں وہ متبادل کھلاڑی ہوں گے۔ اور جو کھیل کے باہر بیٹھے ہوئے جو ایکسٹرا پلیئرز ہوتے ہیں، جو متبادل ہوتے ہیں، جنہیں چینج کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ پرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ جو ہیں کھیل میں بار بار جو ہے وہ مداخلت کریں۔ سزا اس کی یہ ہے کہ جو کھلاڑی ٹیکنیکل فاؤل کا مرتکب کرتا ہے اس کے خلاف ایک ٹیکنیکل فاؤل درج کریا جاتا ہے۔ ہر ٹیکنیکل فاؤل پر جو ہے 2 فری تھروز دیے جاتے ہیں۔ ہمیں یاد رہے کہ جو ٹیکنیکل فاؤل ہے اس پر کتنی فری تھروز ملتی ہیں، یہ آپ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی بھی ہے۔ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ باسکٹ بال میں اگر کوئی ٹیم ٹیکنیکل فاؤل کرتی ہے تو کتنی فری تھروز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
آنسر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے کومنٹس میں جا کے اپنا رول نمبر لکھنا ہے ڈاٹ، اور پھر آپ نے آنسر لکھنا ہے۔ کیپٹن فری تھرو کے لیے کسی کھلاڑی کو نامزد کر سکتا ہے۔ ہاں جی، کیپٹن جو ہے وہ فری تھرو کے لیے کسی بھی کھلاڑی کو نامزد کر سکتا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں نہ تو ریفری بتائے گا کہ فلاں کو نامزد کرے، یا نہ کوئی کوچ بتا سکتا ہے، صرف جو ان کا کیپٹن ہوگا وہ فری تھرو کے لیے کسی بھی کھلاڑی کو نامزد کرے گا۔ بار بار خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑی کو ریفری باہر نکال دے گا۔ اگر کوئی کھلاڑی جان بوجھ کر اور بار بار جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، فاؤل کرتا ہے، تو اس صورتحال میں جو ہے وہ ریفری جو ہے اس کھلاڑی کو باہر نکال سکتا ہے۔ ٹیکنیکل فاؤل کی صورت میں کھلاڑی گلیوں میں کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ گول ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ کھیل فری تھرو سے ہی شروع کیا جائے گا۔ کوچ یا متبادل کھلاڑی کا ٹیکنیکل فاؤل۔ اگر کوچ یا متبادل کھلاڑی، ٹھیک ہے، جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ فاؤل کرتے ہیں تو کیا کیا جائے گا؟ اگر کوچ یا متبادل کھلاڑی بلا وجہ آوازیں دیتے ہیں تو یہ ٹیکنیکل فاؤل ہوگا۔ ہاں جی، جو کوچ ہیں یا ملازمین ہیں ان کو یہ پرمیشن نہیں ہوتی کہ میچ سٹارٹ ہے اور وہ آ کے جو ہے وہ ریفری سے باتیں کرنا شروع کر دیں یا امپائر سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جو ہے اگر کوئی کوچ یا متبادل کھلاڑی بلا وجہ آوازیں دیتے ہیں تو ان کے خلاف ٹیکنیکل فاؤل لکھا جاتا ہے، اور ٹیکنیکل فاؤل، ہر ٹیکنیکل فاؤل کے ساتھ یہ کہ 2 فری تھرو جو ہیں وہ دی جاتی ہیں مخالف ٹیم کو۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ 2 فری تھرو جو ہیں مخالف ٹیم کو دیے جائیں گے۔ تھرو لگانے والے کھلاڑی کو کپتان نامزد کر سکتی ہیں۔ جی، جو تھرو کر رہی ہوگی کھلاڑی، وہ اس کو کپتان جو ہے وہ نامزد کر سکتی ہے۔ پھر ہے فری تھرو۔ فری تھرو سے مراد ایسی تھرو ہے جو فری تھرو لائن سے پیچھے سے اور سرکل کے اندر سے ایک کھلاڑی بغیر کسی رکاوٹ کے باسکٹ کر کے ایک پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، فری تھرو، ذرا آپ دوبارہ اس کو نوٹ کر لیجیے کہ فری تھرو سے مراد ایسی تھروز ہیں جو فری تھرو لائن سے پیچھے سے اور سرکل کے اندر سے ایک کھلاڑی بغیر کسی رکاوٹ کے باسکٹ کر کے ایک پوائنٹ حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی ذاتی فاؤل دیا جائے تو اس کی سزا بھی فری تھرو ہی ہے۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹیکنیکل فاؤل ہو تو اس کی سزا بھی فری تھرو ہے، اور اگر ذاتی فاؤل ہو رہا ہے تو اس کی سزا بھی فری تھرو ہی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، ایک بچی کا کوشچن تھا کہ میم 24 سیکنڈ آپریٹر جو ہے اس کے بارے میں ذرا دوبارہ بتا دوں۔ 24 سیکنڈ آپریٹر کے پاس ایک سٹاپ واچ ہوتی ہے۔ جب کسی ٹیم کے پاس گیند آتا ہے تو 24 سیکنڈ کا آلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جو ہی 24 سیکنڈ سے زیادہ کا ٹائم ہوتا ہے، ریفری اس کی اطلاع جو ہے وہ کر دیتا ہے ان کو، اور 24 سیکنڈ آپریٹر کے اشارے یا وصل پر کھیل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ٹیم کے کھلاڑی کے پاس بال آ جائے اور 24 سیکنڈ کا آلہ سٹارٹ ہو، لیکن اس ٹیم کا کوئی کھلاڑی زخمی نہ ہو پائے اور کھیل رک جائے، تو کھیل جب وہ سٹارٹ ہوگا 24 سیکنڈ کے اندر اندر اس جگہ سے شاٹ لینا ہوگی۔ اگر کھیل دوبارہ شروع ہونے کے بعد گیند دوسری ٹیم کے پاس جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس چیز کا حصہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے جیسے کہ بعض جو ہے 24 سیکنڈ کا جو ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے باسکٹ بال کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ گیم کھیل لینی چاہیے۔ ادروائز اگر کوئی اس ٹائم کے اندر بال کو باسکٹ نہیں کرتا تو اس کے خلاف جو ہے وہ پھر فاؤل لکھا جاتا ہے، اور مخالف ٹیم کو جو ہے ظاہر ہے اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں میں نے آپ کو
باسکٹ بال کے مزید کچھ رولز کے بارے میں آگاہ کیا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔